آتا ہوں ایک ایسی فوٹیج جس کے لیے میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی بچہ دیکھے اس کو، 18 سال سے کم عمر کوئی بچہ اس کو دیکھے. آپ کو ذرا واچ ناؤ. یہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے امریکن اسٹرائک فورسز ہیں اور یہ آگے سے ففتھ اسٹرائک بریگیڈ کے 5 سپاہی ہیں، موٹر سائیکل پہ بچے آ رہے ہیں اور انہوں نے وحشیانہ طریقے سے نہ ان کو روکا نہ کچھ کیا، ان کو ہلاک کر دیا. اور جس طرح سے ہلاک کیا یہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ جتنی آڈیو ہے اس کے اندر یہ امریکن سولجرز کی اپنی ہے اور یہ خود اپنی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. تقریباً ہر سولجر کے پاس وہاں پہ کیمرہ ہے اور یہ ان کا حال ہے. اور یعنی یہ موٹر سائیکل والوں کو پتا بھی نہیں کہ ان کو کس نے مارا اور کیوں مارا، اور میرا خیال ہے ان کو بھی نہیں پتا انہوں نے کن کو مار دیا. ان بچوں کی عمر 12 سے 14 سال کے درمیان تھی اور اب یہ اپنے خالق حقیقی کے پاس ہیں اور معصوم بچے، اور یہ ان کی تصاویر بھی اتار رہے ہیں. اور آپ دیکھیں ایک اور چیز آپ کو میں نے جو دکھانی ہے، اب یہ تصویریں دیکھیں کہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کچھ تصویریں. یہ پہلے آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں کہ یہ 2 بچے ہیں، 14 اور 16 سال غالباً ان کی عمریں تھیں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہیں درخت کے نیچے. ابھی آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ جا کے وہاں پہ بیٹھیں گے کیونکہ یہ ڈیفنس ریلیٹڈ فوٹوگرافس ہیں. یہ اس طرح کی کوئی اسٹوڈیو میں بنائی ہوئی تصویریں تو ہے نہیں کہ جن کی کوالٹی بہت اچھی ہو. اور یہاں پہ آپ اب دیکھیے گا کہ ایک ہیلی کاپٹر انٹر ہوگا اور اس میں آپ امریکنز کی اپنی آوازیں جو ہیں وہ بھی سن رہے ہیں. اور یہ میوزک بھی ان کا ہی اپنا ڈالا ہوا. یہ ہیلی کاپٹر آیا، اس نے انٹر کیا، وہ ریکانیسنس پہ تھا یا ریکی کر رہا تھا، اب اس فائرنگ اس نے شروع کی یار. اور یہ انہوں نے میوزک اپنا خود لگایا ہوا ہے اس میں کیونکہ یہ فوٹیج کو انجوائے کر رہے تھے غالباً دیکھ کے. ایک بچہ جو ہے بچ کے بھاگنا شروع ہوا وہاں سے اور یہ 14 سال کا بچہ تھا، بھاگنے لگا اپنی جان بچانے کے لیے. اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کتنی اندھا دھند فائرنگ ہوئی اور پھر وہ بیچارہ وہاں پہ اس طرح سے مارا گیا. اور یہ نعرے ایسے مار رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا کر لیا. یہ ان بچوں کی تصاویر ہیں ہلاکت کے بعد یا شہادت کے بعد کہ آپ خود ان کی عمروں کا حساب لگا سکتے ہیں، آپ خود ان کی عمر کا تعین کر سکتے ہیں. وہ تو بہت ناانصافی تھی. لیکن عمران صاحب، جنرل امین گل صاحب، کون پوچھے گا ان کو؟ آپ دونوں کو اور اپنے ناظرین کو میں نے ایک ایسی چیز دکھانی ہے کہ میں اس پہ بعد میں کامنٹ کروں تو بہتر ہے. واچ ناؤ. امریکی فوج کے 5ویں اسٹرائکر بریگیڈ کے ان 5 سپاہیوں کے خلاف بھی یہی تصویر استعمال کی جا رہی ہے، جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے 3 معصوم افغانیوں کو جنوری سے مئی 2010 کے درمیان قتل کر کے ان کی انگلیاں اور ہڈیاں اپنے پاس دھمکی اور ٹرافی کے طور پر رکھ لی. ان تمام لوگوں کو قاتل فوج کے طور پر جانا جاتا ہے. اس معاملے میں 12 لوگ ملوث ہیں. ان میں سے 4 لوگوں کی تفتیش کی جا رہی ہے. 19 سالہ اینڈریو ہوم، 22 سالہ ایڈم ونفیلڈ، 21 سالہ جیری مولاک، 25 سالہ لیکن گبز یہ اس گروپ کا لیڈر ہے. گبز کو مئی 2010 میں گرفتار کیا گیا. اس کی کوئی ایسی تصاویر نہیں، لیکن تفتیش کے دوران پتا چلا کہ اس کی ٹانگوں پر ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے کتنے لوگوں کو مارا ہے اور جن لوگوں کو مارا ان کی انگلیوں کو کاٹ کر رکھ لیا اور بطور ٹرافی اس کے پاس ہیں. یہ تصاویر اس کی گرفتاری سے پہلے کی ہیں جو ایک امریکن فوٹوگرافر نے لی ہیں، اور اس کے پاس جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ عام طور پر اسکواڈ لیڈر کے پاس نہیں ہوتا. 15 جنوری 2010 میں جب یہ یونٹ علامہ ہائی قلعہ میں گشت کر رہا تھا، گبز نے 3 ماہ تک یہاں اسکواڈ لیڈر کا کام کیا اور گاؤں کو گھیرے میں لے لیا تاکہ گاؤں کے اہم لوگوں سے فوجیوں کی حفاظت کی گارنٹی لی جائے. ایڈم ون فیلڈ محسوس کر رہا تھا کہ وہ کسی اہم چیز کا پیچھا کر رہا ہے. ڈیجیٹل کیمرے سے لی گئی یہ تصاویر مولاک کے مطابق گبز نے انہیں گمراہ کیا کہ دشمن کے جعلی حملے کو کیسے جواز بنایا جائے. جب اس نے پوسٹ کے کھیت میں کچھ لوگوں کو دیکھا، ان سے ان کو اشارہ کیا اور حملہ کر دیا. جب 15 سالہ گلبدین ان کی طرف آیا تو گرنیڈ فائر کر دیا گیا. لڑکا
موقع پر ہی دم توڑ گیا اور فوجیوں نے اپنے شکار کی شناخت کے لیے اس کا پوسٹ مارٹم کیا. انہوں نے اس کی انگلیوں کے پرنٹس لیے اور اس کی آنکھوں کا معائنہ کیا اور یہ سب کچھ وہ اپنے لیے اکٹھا کر رہے تھے. جرمی مورلاگ بہت فخر محسوس کر رہا تھا. اینڈی ہوم اپنے ہاتھ میں سگریٹ لیے سنجیدہ نظر آ رہا تھا. اینڈی کی ماں کو پورا یقین ہے کہ اس کے بیٹے کو اس منصوبے کے بارے میں بالکل پتا نہیں تھا. ایڈمنڈ فیلڈ جاننا چاہتا تھا کہ گاؤں میں کیا ہوا. 14 فروری کو فیس بک پر اس نے اپنے والد سے بات چیت کی. اس نے اپنے باپ کو اس واقعے کے بارے میں اپنی بے بسی کے بارے میں بتایا کہ میں نے آپ کو جو بتایا آپ اس کو سمجھ نہیں رہے کہ میرے گروپ میں لوگوں نے کیا کیا ہے. اس کے والد نے جواب دیا کہ قتل کیا ہے. ہاں، انہوں نے ایک معصوم کی جان لی ہے. انہوں نے منصوبہ بندی کی اور اس پر عمل کیا. میں جانتا تھا لیکن اس بارے میں یقین نہیں تھا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، جبکہ پورے گروپ کو اس کی خبر تھی. سب اس بارے میں اچھا محسوس کر رہے ہیں سوائے میرے. میں اس بارے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس بارے میں بتا کر یہاں اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا. ایڈم کا باپ جانتا تھا کہ فوج کی موجودگی میں یہ خطرے سے خالی نہیں ہوگا. اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ حوصلہ رکھو کیونکہ تمہارے ساتھی تمہارے ساتھ کھیل رہے ہیں. گبز اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے. وہ اس وقت ان کاٹی ہوئی انگلیوں کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے جو اس کے ساتھیوں نے بطور ٹرافی کاٹ کر رکھی ہوئی ہیں. جی عمران خان صاحب، یہ تو اس کی کنفیشن بھی آ گئی. اب بھی اس کے اوپر کوئی پرچہ نہیں ہوا یا اس حکومت میں کسی کی ہمت ہے، چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں،